عمران خان کے خلاف بولنا بند کر دیں. پاکستان تحریک انصاف ان کے سپورٹر جو ہیں وہ سیدھا صحافیوں کو تڑیاں لگانا شروع ہو گئے ہیں. پنجاب کی سیاست سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم خبر ہے. نون لیگ نے ایک بڑا عجیب یو ٹرن لیا ہے جناب. ایف آئی اے نے مونس صلاحی خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. چودھری سرور جو ہیں ان کی مختلف جماعتوں کے ساتھ آج کل بات چیت چل رہی ہے کہ وہ کس طرف جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جے یو ایف اے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کے 50% اراکین استعفے نہیں دینا چاہتے. جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ نکاح کس طرح ہوا اور اس کی کیا ڈیٹ تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر جو خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں. خاص طور پہ پنجاب کی سیاست سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم خبر ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک ریسنٹ میں ڈیولپمنٹس دیکھ رہا ہوں اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کچھ اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کافی فرسٹریٹڈ دکھائی دینا شروع ہو چکے ہیں. صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن اب ان کے سپورٹر جو ہیں وہ سیدھا صحافیوں کو تڑیاں لگانا شروع ہو گئے ہیں کہ نتائج کے ذمہ دار جو ہے وہ تم لوگ خود ہوگے. یہ ایک صحافی ہیں عمران وسیم صاحب، یہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور ان کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی. اس میں انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا جی متعلقہ حلقے نوٹ فرما لیں، خان پر تنقید نہ کرو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو. یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ان کی برداشت کا عالم ہے. چند روز پہلے بھی ایک صحافی جواد فیضی کو یرغمال بنا کر ایسی ہی دھمکیاں دی گئی تھیں. اچھا، یہ اس کے بعد انہوں نے نیچے جو ہے نا وہ اسکرین شاٹس دیے ہوئے، اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ کوئی انتصر احمد نامی کوئی شخص ہے جنہوں نے ان کو ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ ڈی ایم کیا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور ان کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بولنا بند کر دیں، اپنے ویلاگس کے اندر بات کرنا بند کر دیں ورنہ نتائج کے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ خود ہوں گے. مطلب سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں. تو میں جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ یہ وہ پود ہے، یہ وہ جنریشن ہے جو ان لوگوں نے تیار کر دی ہے، جو اس طرح سیدھا جو ہے وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ جی آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کیوں کی ہے. بلکہ میں ایکچولی جب اس کا اکاؤنٹ میں نے کھولا تو اس نے میری بھی تصویریں وہاں پہ جو ہے وہ لگائی ہوئی تھیں، اور مطلب الاپ شلاب جو ہے اس نے بولا تھا. خیر آئی ڈونٹ مائنڈ دس، میں کبھی بھی یہ اس طرح کے لونڈے لپاڑوں کو یا تتر بتروں کو جو ہے میں اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. لیکن عمران وسیم صاحب کو چونکہ اس نے ڈی ایم کر کے دھمکی دی ہوئی تھی، میں صرف اس لیے جو ہے وہ اس چیز کو شیئر کر رہا ہوں. میرے حوالے سے جو مرضی بولیں، آئی ڈیم کیئر اباؤٹ دیز پیپل، یو کین سے واٹ ایور یو وانٹ. تو آئی ہوپ کہ عمران وسیم صاحب جو ہیں وہ خیریت سے رہیں، اور یہ دھمکی جو ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. میں یہاں پہ ایکچولی میں ذرا بات کرنا ایف آئی اے کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے جو ہے نا وہ تو ویسے ہی لگتا ہے کہ خواب خرگوش میں رہتی ہے ہر وقت. اور جب ایک اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہا ہے، اکاؤنٹس کا پتہ ہے، کمپلینٹس موجود ہیں، تو آپ کو جس طرح اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس طرح وہ ایکشن نہیں لیتے. اور اگر آپ ایکشن لیتے بھی ہیں تو اتنے بھونڈے طریقے سے لیتے ہیں، اتنی آپ کی غلط قسم کی جو ہے وہ انکوائریاں ہوتی ہیں، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کہ جب وہ کورٹس کے اندر جاتے ہیں تو معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہوئی اڑ کے رہ جاتا ہے. وہاں پہ بہت سے ایسے کیسز ہیں، مطلب الاپ شلاب فضول قسم کے کیسز کرنے پہ آئیں گے کسی شخص کے خلاف تو 15 16 ایف آئی آر آپ کاٹ دیں گے. لیکن ایک جینون کیس جب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر ہارڈلی کوئی صحیح طرح ایکشن لیا جاتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایکچولی یہ سلیم صافی صاحب جو ہیں، پچھلے دنوں قاسم سوری وہ جو آئین شکن ڈپٹی اسپیکر رہا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس نے سلیم صافی صاحب کے بارے میں ان کے والدین کے حوالے سے فضول جو ہے وہ مغلظات بکے تھے ٹویٹر کے اوپر. تو اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ایف آئی اے نے جو ہے بالآخر اب قاسم سوری کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا اور ان کو بلایا ہے اس معاملے کے اندر. بٹ از دیٹ انف؟ مطلب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے کیسز، کتنے کمپلینٹس ہیں جو آلریڈی ماضی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے بارے میں ہو چکی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ میری نظر میں، ویسے تو کوئی بھی پارٹی اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہو گئے، یہ قاسم سوری، علی امین گنڈا پور اور اس قسم کے یہ جو جنریشن انہوں نے تیار کر کے سیاست میں چھوڑ دی ہوئی ہے، یہ سب سے زیادہ ان کی زبانیں جو ہے نا، ان کی سب سے زیادہ زبانیں خراب ہیں. لیکن ہارڈلی مجال ہے کہ کبھی کوئی ایکشن ہوتا ہو. اور جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کہی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ جس قسم کی تصویر شیئر کی ہے، اٹ از اے کلیئر کیس آف ایف آئی اے سائبر ونگ، کہ آپ اس قسم کی جو ہے وہ فوٹو شاپ تصویریں جو ہیں وہ شیئر کریں اور اس میں سینئر صحافیوں کی تصویریں جو ہیں وہ آپ اس طرح شیئر کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایف آئی اے اس کا خود نوٹس لے. آپ کے سامنے، سب کے سامنے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے اس قسم کی فضولیات کر رہا ہے، لیکن کہاں یہاں پہ پرواہ ہوتی ہے پاکستان میں. اسی لیے تو آوے کا آوا الٹا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں پہ سو رہے ہوتے ہیں.
ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہے خود ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ کیا, مجھے پتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا. وہ بات یہ ہے کہ کوئی کمپلیننٹ تو ہونا چاہیے نا, کوئی کمپلینٹ تو کرے, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. بھائی آپ کو سامنے نہیں نظر آ رہا کہ ایک شخص جو ہے وہ کیا فضولیات کر رہا ہے. سلیم صافی صاحب کو ایکچولی سائبر کرائم ونگ سے خود کیوں رابطہ کرنا پڑے؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ آپ کو ایک شخص کی ٹویٹ نہیں نظر آ رہی کہ اس نے کیا بولا ہے؟ تو آپ کو خود اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. لیکن کون لے گا؟ میں جانتا ہوں سوئے رہے کریں اس ملک کا اور بیڑا گر کریں. آپ لوگوں سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ جناب آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا شہباز شریف صاحب کے انڈر, وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو, خواجہ آصف, اسحاق ڈار, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب سمیت سروسز چیف اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے جو ہے وہ شرکت کی. ڈی جی آئی بی اور ساتھ ساتھ اداروں کے جو ڈی جی ایف آئی اے نے خصوصی دعوت پر جو ہے انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کی. اور مشترکہ جو دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. مطلب ایک سرسری سا اعلامیہ جو ہمیشہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد آتا ہے وہی جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ارشد شریف قتل کیس از خود نوٹس کیس کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور 5 جنوری کی ڈیٹ جو ہے اس سلسلے میں سامنے آئی ہے. یہ 5 جنوری کو 1 بجے جو ہے وہ سماعت رکھی گئی ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا نے جو اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے الیکشن اسکیجول جو ہے اس کا جاری کر دیا. سندھ سے فیصل واڈا جو ہے الیکٹ ہوئے تھے, تو وہیں پہ جو ہے وہ دوبارہ اب انتخابات ہوں گے. اس سلسلے میں کاغذات نامزدگی 5 سے 7 جنوری تک جو ہے وہ جمع کروائے جا سکیں گے اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 12 جنوری کو ہوگی. کاغذات نامزدگی 20 جنوری تک واپس لیے جا سکیں گے اور 25 جنوری کو جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر جو ہے اس خالی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. ذرا پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ جناب تبدیل کر دی گئی ہے. پہلے 11 جنوری کی ڈیٹ رکھی گئی تھی, اب اسے 9 جنوری کر دیا گیا ہے اور بروز پیر 2 بجے دن کے اجلاس جو ہے وہ طلب کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ 11 تاریخ ہی جو ہے وہ عدالت کے اندر بھی جو ہے اس کیس کی سماعت لگی ہوئی ہے اور ان سے کہا گیا تھا, پرویز الہی صاحب سے کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے اگر آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں تو بے شک آپ لے لیجئے. البتہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 جنوری کو ہونی ہے, تو اب 2 دن پہلے 9 جنوری کو جو ہے وہ یہ کیس رکھ لیا گیا ہے. اچھا, نون لیگ نے ایک بڑا عجیب یو ٹرن لیا ہے جناب, وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. نون لیگ نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہوئی تھی اسے بھی اب واپس لے لیا ہے انہوں نے. اور بتایا گیا ہے, دنیا نیوز نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ نمبر پورے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے پرویز الہی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی اسے بھی واپس لے لیا گیا تھا. اس وقت جب یہ واپس لی گئی تھی تو اس وقت یہ وجہ بتائی گئی تھی کہ جی وہ چونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے انہوں نے, کورٹ نے جو ہے پرویز الہی صاحب کو, تو اس لیے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تو اس لیے ہم نے واپس لے لی. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ لگ یہی رہا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے. انہوں نے جو ہاتھ پیر مارے ہیں نون لیگ نے, ان کے بعد نمبر شمبر پورے نہیں ہو سکے, جس کی وجہ سے اب بالآخر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی کہانی واپس ہو گئی ہے. سو یو کین ایکچولی سے کہ جو پورا سرکل ایک شروع ہوا تھا, مطلب پرویز الہی کے خلاف تحریک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کریں, اسپیکر کے خلاف, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, ایوری تھنگ از ناؤ فنشڈ, ایوری تھنگ از ناؤ فنشڈ. اور مجھے فی الحال مطلب کچھ نظر نہیں آ رہا. اور نون لیگ جتنی ہائپر ہوئی بھی تھی اس سارے معاملے کو لے کے, لگ یہ رہا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 نے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اور الٹیمیٹلی مجھے جو فی الحال سین لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جناب ہم تو اسمبلیاں توڑیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ میں ابھی خبر بھی اس سلسلے میں شیئر کرتا ہوں. تو ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ میں فی الحال مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اچھا, تحریک انصاف کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی پنجاب سے ریلیٹڈ, یہ سن لیجئے کہ پنجاب میں تحریک اعتماد کا ووٹ لینے کا جو معاملہ ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ تاحال اس سلسلے میں حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کر سکی ہے. مونس الہی جو ہے وہ بیرون ملک جا چکے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے. اور عمران خان نے اعتماد کے ووٹ کے معاملے کے فیصلے کے لیے 8 جنوری کو اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. سو 9 جنوری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے, 8 جنوری کو عمران خان نے اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اور اس سلسلے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے کہا ہے کہ جناب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی خبروں کی
ہم نہ تحلیل کرنے کی خبروں کی مکمل طور پر ہم تردید کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسمبلیاں ضرور تحلیل ہوں گی اور آئینی قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو حل کر کے ہی ہم یہ اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں گے. ہمارے نمبر پورے ہیں, ہمارے ایم پی ایس کو کوئی چھپانا چاہے تب بھی نہیں چھپیں گے. تو یہ میں آپ کو ویسے بتا دوں, کامران شاہد صاحب نے ایکچولی جو اینکر پرسن ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ان کے سورسز کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ اب پنجاب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ اب پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ شاید اسمبلیاں نہ توڑیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی ایف آئی اے نے مونس صلاحی کے مبینہ فرنٹ مینوں کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. پنجاب اسمبلی کے نائب قاصد قیصر, ارم امین اور ارشد اقبال, ان کے اکاؤنٹس سے مونس صلاحی اور فیملی کے دیگر افراد کے اکاؤنٹس میں پیسے منتقل ہوئے ہیں اور تینوں افراد کے خلاف انکوائری کا آغاز ان کے اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشنز کی بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے. ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ارم امین مونس صلاحی کی کمپنی میں کام بھی کرتی ہیں. ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں افراد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ان کے پروفائل سے مطابقت نہیں رکھتی اور مونس صلاحی کے خلاف عدالت میں جمع منی لانڈرنگ کیس پہ بھی تینوں افراد کا ذکر موجود ہے. تو مونس صلاحی صاحب کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا, مونس صلاحی نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا رانا صاحب یہ وہی کیس ہے جو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے. پی ڈی ایم والوں, جب ہم پنجاب میں اپوزیشن میں تھے تب بھی آپ لوگوں سے نہیں ڈرے, کر لو جو ہوتا ہے, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو چوہے بلی کا کھیل جو ہے وہ یہاں پہ مونس صلاحی اور ان کے درمیان جو ہے چل رہا ہے. اچھا, پنجاب سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, چودھری سرور صاحب سابق گورنر پنجاب جو پاکستان تحریک انصاف کے گورنر پنجاب ہوا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کچھ ناراضگیاں وغیرہ ہو گئیں اور گورنر پنجاب, وہ سابق گورنر پنجاب ذرا الگ ہو گئے. ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جنوبی پنجاب کے, ان کے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, ان سے ملاقات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اقتصادی, معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس پر اتفاق ہوا کہ موجودہ ملکی حالات میں تمام سیاسی پارٹیوں اور دینی جماعتوں سمیت محب وطن پاکستانیوں کو مل کر ملکی تعمیر و ترقی, عوام کی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. یہ تو خیر آفیشیل پریس ریلیز ہے جو ہے, لیکن اندر کی کہانی یہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چودھری سرور جو ہیں ان کی مختلف جماعتوں کے ساتھ آج کل بات چیت چل رہی ہے کہ وہ کس طرف جائیں, کیا وہ نون لیگ کی طرف جائیں, کیا وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں یا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں. تو اس لیے ہی از ویئنگ ہز آپشنز دیز ڈیز. اور نون لیگ کے ساتھ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر گروپ جو ہے وہ تو چودھری سرور کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چودھری سرور کی واپس نون لیگ میں شمولیت کے حق میں ہیں, لیکن چند ایسے لوگ ہیں جو چودھری سرور کی واپسی کے زیادہ حق میں نہیں ہیں. اور پیپلز پارٹی ایک ایسی آپشن ہے, پیپلز پارٹی کی آپشن کو وہ کیوں اگر کنسیڈر کر رہے ہیں جانے کے لیے تو وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چند ریناؤنڈ چہرے پنجاب کی سیاست کے چاہیے. اس وقت ان کی جو آرمی ہے نا, مطلب سیاستدانوں کی جو فوج ہے پنجاب کے اندر, اس میں کوئی زیادہ پرومیننٹ چہرے اب رہ نہیں گئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر ابھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے, پنجاب سے ان کا تعلق تھا. قمر زمان قاہرہ پیچھے رہتے ہیں, ندیم افضل چند پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر مطلب اعتزاز احسن صاحب اب وہ اتنے ایکٹیو رہے نہیں ہیں, تو مطلب ان کو یوسف رضا گیلانی ہے ساؤتھ سے, ان کو کچھ اور لوگ چاہیے. صرف اتنے لوگوں سے کام نہیں بنے گا, ان کو اور لوگ چاہیے جو پیپلز پارٹی کا جھنڈا جو ہے وہ پنجاب میں کیری کر سکیں. تو اس لیے چودھری سرور جو ہے ان کی طرف ایک آٹومیٹک انکلینیشن بنتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ چودھری سرور کا جو ہے وہ برطانیہ اور یورپ کے اندر بھی جو ہے وہ کافی اثر و رسوخ ہے. آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہے ہیں ان کے صاحبزادے, تو ابھی بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. تو چودھری سرور جو ہے ایک اچھی مطلب آپشن بن سکتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے. اب دیکھیں کہ یہ اس ملاقات کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ دنیا نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ نون لیگی رہنما اور کارکن پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سے قبل سیاسی سرگرمیاں اپنی تیز کر دیں. گورنر ہاؤس اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو پارٹی رہنماؤں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. ان مقامات پر کچہریوں کا انعقاد کیا جائے گا جن میں عوام کے بنیادی مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے احکامات جو ہے وہ دیے جائیں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ذرا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا ارادہ ہے کہ وہ ذرا مسلم لیگ نون کے ایک گڑھ کے طور پہ استعمال کیا جائے. ایک زمانے میں سلمان تاثیر جب حیات ہوتے تھے اور اس وقت شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے, تو پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح گورنر ہاؤس کو کافی ایکٹیویٹ کیا تھا اپنے لیے, اور وہ پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کے لیے اس طرح کافی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا تھا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو موجودہ گورنر پنجاب ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ناصر موسیٰ، جن کے بارے میں کے پی سے جن کا تعلق ہے، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ایک نئی تبدیلی لانے لگے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جے یو ایف اے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے جی او نیوز سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جی پرویز الہی اسمبلی کی تحلیل کے حق میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کے 50% اراکین استعفے نہیں دینا چاہتے. پی ٹی آئی کے اراکین دیگر پارٹیوں میں جانا چاہتے ہیں. عمران خان نے محسنوں پر خود کش حملہ کیا. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے 2018 میں ہمیں سبز باغ دکھایا. ریاست مدینہ کی سوچ پر عمران خان کا ساتھ دیا مگر ریاست مدینہ والے کام وہ نہ کر سکے. یہ کام علماء ہی کر سکتے ہیں. اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں نے پارٹی نہ چھوڑنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 2 روز قبل واٹس ایپ پر مجھے تھریٹ الرٹ بھیجا. محمود خان نے کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کریں. ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ نے اچھی نیت سے مجھے تھریٹ الرٹ بھیجا ہو. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ، ججز اور سیاستدانوں کسی کو نہیں چھوڑا ہے. تو گلے شکووں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے اس ایم این اے کی جانب سے جو بیسکلی جے یو ایف اے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا، یہ سب کچھ ہوتا تبھی ہے جب یہ پارٹی چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کتنا پیڑی تھی یہ پارٹی اور اس پارٹی نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. کچھ ایسا ہی صورتحال جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی اب چھوڑ چکے ہیں. تو میں ان کی کنورسیشن ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ 2022 میں 10 اپریل کو جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، یہ باجوہ صاحب کی وجہ سے آئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے ساری چیز کے اندر، اور اس طرح کی ساری باتیں کرتے رہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک مطلب ان کا نام جو ہے وہ کابینہ کے لیے لیا گیا. مجھے اس وقت یہ رپورٹ ہوا تھا جب کابینہ بن رہی تھی تو ان کا نام جو ہے وہ ایک اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ جو ہے وہ دیا گیا تھا. تو یہ ناراض اس بات کے اوپر ہوئے تھے کہ جی میرا نام جو ہے وفاقی یعنی کہ فیڈرل منسٹر کے لیے جو ہے ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے حلف نہیں لیا تھا. اور اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پارٹ اینڈ پارسل رہے، ان کا حصہ رہے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی تو اب یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کتنی پیڑی سی اور اس کے اندر کیا کیا کچھ غلط ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑنے والے جو ایم این اے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر برائیاں جو ہے نا وہ چھوڑنے کے بعد نظر آنا شروع کرتی ہیں کہ وہ تو بڑی پیڑی پارٹی سی اور اس میں تو کیا کیا غلط ہو رہا تھا. لیکن جتنی دیر تک پارٹی میں ہوتے ہیں تب تک جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرتے. اچھا جی، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحبہ کی جانب سے آئی. اب تو خیر وہ کسی اور کی اہلیہ ہو گئی ہیں، انہوں نے بھی شادی کر لی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب صادق اور امین کا اگر جو ایک معیار ہے وہ اگر اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ عمران خان صاحب ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہ ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارا نکاح ہوا تھا 31 اکتوبر 2014 کو، لیکن عمران خان نے نہیں مانا. مطلب یہ انہوں نے کہا یہ نکاح ہو چکا ہوا تھا ہمارا 31 اکتوبر 2014. اچھا 31 اکتوبر 2014 کا کیا مطلب ہے بھلا؟ 31 اکتوبر 2014 کا مطلب ہے جب دھرنا دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نہیں مانے اور 2 مہینے جھوٹ بولتے رہے اس وقت ہمارے نکاح کے بارے میں. نکاح کی مبالغہ آرائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ صرف میں ایک ہی فریق نہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے مولوی صاحب کو بھی بتانا پڑے گا. ہمارا نکاح گواہان کے ساتھ ہوا، قاضی صاحب نے پڑھایا. صرف میں ہی نہیں، 3 اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. پوری کابینہ اور پورے اسلام آباد کو پتا تھا اگر صادق اور امین کا فیصلہ کرنا ہے تو ایک جھوٹ تو یہی ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ جھوٹ بولا. بلکہ اس سلسلے میں اعزاز سید اور عمر چیمہ نے جو ہے وہ ایک ویلاگ بھی کیا اور انہوں نے بھی کچھ اس سلسلے میں شادی کے حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں. اور انہوں نے تفصیلات شیئر کی ہیں جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ نکاح کس طرح ہوا اور اس کی کیا ڈیٹ تھی. خیر I don't want to go too personal into their matters. میرا نہیں خیال میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ریحام خان صاحبہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے اپنے نکاح کے حوالے سے عمران خان نے جھوٹ بولا ہے. تو یہی ایک آفیشیل جھوٹ ہے. مطلب یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے اور تو پتہ نہیں کتنے، ویسے تو بہت جھوٹ ہیں جو عمران خان صاحب نے بولے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا اگر صادق اور امین کا یہ اگر آپ نے معیار سیٹ کرنا ہے تو اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.